اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سب نے یقیناً کہیں نہ کہیں سنا، دیکھا یا پڑھا ضرور ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیلاً تحریر ہے۔ سورہ کی ابتدائی آیات میں ذکر ہیں اور فرمایا یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کی مکمل تفصیل جاننا ہر ذی شعور کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس عظیم قصے کو بیان کریں گے بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس وجہ سے دریائے نیل کے درمیان دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی میت کو کیوں اور کس کے حکم سے وہاں سے نکالا اور کہاں دفن کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والوں میں شمار ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کی۔ ناظرین گرامی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، اس موقع پر آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ بتایا کہ وہ یوسف ہے جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک گئے تھے۔ یہ سن کر آپ کے بھائی آپ سے معافی طلب کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور والد محترم کے چہرے مبارک پر اسے ڈال دو، جس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم لوگ گھر کے تمام افراد کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی، جن کا نام یہودا تھا، کہنے لگا کہ جب میں آپ کا خون آلود کرتا اپنے بابا کے پاس لے کر گیا تھا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، اس لیے یہ کرتا بھی میں ہی لے کے جاؤں گا تاکہ اپنے بابا کو خوش کر سکوں۔ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر یہودا خوشی خوشی مصر سے کانان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر لانے کے لیے 200 سواریاں بھی اپنے بھائی کے ہمراہ بھیجی۔ یہودا جیسی ہی مصر سے کانان کی طرف روانہ ہوا تو دوسری جانب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ یوں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب فرمانے لگے کہ اگر تو مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ ابھی بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو؟ جب یہودا ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی مغفرت کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام کی دعا کی تو پھر برادران یوسف کی بخشش کر دی گئی اور اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کی گناہوں کو آپ کی دعا کی توفیل معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب مصر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شاندار جلوس کے ہمراہ آپ کا استقبال کیا۔ جلوس کے اطراف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا کہنے لگا، نہیں والد محترم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپاہی اور لشکر ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ ناظرین اکرام، 40 سال کے طویل عرصے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات نے ان دونوں کو آبدیدہ کر لیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لپٹے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا۔ آپ کے ارد گرد آپ کے بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔
اس کے بعد تمام افراد نے اداب شاہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں درج ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بابا جان یہ اس پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ مصر بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اپنی ساری سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور وہ یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کم و بیش 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو سرزمین اولیاء یعنی فلسطین میں دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے پیروکاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد خاکی کہاں دفن کی جائے۔ مصر کی عوام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت و احترام کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد خاکی وہی دفن ہو تاکہ وہاں خیر و برکت ہو۔ آخر مصر کے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں سپرد خاک کر دیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور اس پانی سے پورا مصر فیض یاب ہو سکے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی جسد خاکی کو سنگ مرمر کی صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کم و بیش 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم ملا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد خاکی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا حکم دیا۔ حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے اور آپ علیہ السلام کی جسد خاکی کو آپ کے آباء و اجداد حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔